السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کا بہت بڑا نام ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامک ایسے اسکالر ہیں جنہوں نے آج تک کسی کے بھی جواب پر یہ نہیں کہا کہ یہ جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کوئی مسیح چلا جائے، کوئی یہودی، کوئی ہندو یا کوئی مسلم بھی ان کے پاس چلا جائے، وہ ہر ایک کے سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے سفر میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ممبئی میں 18 اکتوبر 1965 کو پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدائشی طور پر ہی بہت کمزور تھے، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والدین کو پتا چلا کہ انہیں لکنت بھی ہے، اور لکنت بھی ایسی کہ وہ اپنا نام تک صحیح سے نہیں پکار سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینٹ پیٹر اسکول میں داخلہ لیا، اور داخلہ لیتے ساتھ ہی ان کے دل میں خواہش آ گئی کہ وہ ریس جیتیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اعصابی طور پر بہت کمزور تھے، اس لیے وہ اسکول میں ریس نہ جیت سکے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا اسکول پاس کر کے کالج چلے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شروع سے ہی اساتذہ کے چہیتے تھے، لیکن اسپیکنگ ٹیسٹ میں ان کے جو ٹیچرز تھے وہ انہیں ہمدردی کے نمبر دے کر پاس کر دیا کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک باقی جتنے بھی سبجیکٹ تھے ان میں بہت زیادہ لائق تھے اور اساتذہ کے بہت قریب تھے۔ اسکول میں جب بچوں کے سامنے میتھ کے کوسچنز کیڑے مکوڑے بنے پھرے ہوتے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ ہی لمحوں میں وہ سوال سالو کر کے اپنے اساتذہ کو بھی حیران کر دیا کرتے تھے۔ ہر بڑے اچھے نمبرز کے ساتھ اسکول اوور کرنے کے بعد وہ جب کالج گئے تو کالج جا کر انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک سپورٹس کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ریس میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی اور سوچا کہ یہاں پر وہ اپنا وہ ادھورا خواب جو اسکول میں وہ چھوڑ آئے تھے پورا کر سکتے ہیں اور گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں۔ تو ان کے دوستوں نے ان کے اوپر ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ارادوں کے بہت پکا تھے۔ انہوں نے گلیوں میں، گراؤنڈز میں اور سڑکوں پہ اپنی دوڑ کی پریکٹس کو شروع کر دیا۔ ان کے دوست کہا کرتے تھے کہ ذاکر پہلے صحیح سے چلنا تو سیکھ لو، دوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن وہ ریس ہونا تھی، اور 10 کلومیٹر کی یہ ریس تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو بہت پرعزم تھے، لیکن ان کے دوست ان کے اوپر اسی طرح سے ہنسی اور تانے کس رہے تھے۔ لیکن جب ریس سٹارٹ ہوئی تو ان کے دوستوں کے ساتھ پورے کا پورا کالج بھی ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس دن ایسا دوڑے کہ گولڈ میڈل جیت کر ہی دم لیا۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک یونیورسٹی آف ممبئی میں داخلہ لیا اور وہاں سے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے MBBS کی ڈگری لے لی۔ جب پڑھائی مکمل ہوگی تو انہوں نے اپنے دین کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے سوچا، تو سب سے پہلے انہیں اپنے والدین کی نماز پڑھنا یاد آیا تو انہوں نے نماز شروع کی۔ تب ان کی والدہ کی ایک دوست کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ذاکر تم دن میں کتنے وقت کی نماز ادا کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تم کبھی 3 دفعہ، کبھی 5 دفعہ اور کبھی 1 دفعہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ جب تم ایک وقت کی نماز ادا کرو تو اس سے اگلے وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے دعا کیا کرو، اور یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اس وقت سے جب میں نے وہ دعا کرنی سٹارٹ کی تو 40 دن کے بعد میں پکا نمازی ہو گیا۔ یہ دور تھا 1991 کا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب خیال آیا تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر 1991 میں وہ پاکستان آئے اور پاکستان کے مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کی اور ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں جس سے میں دین کی خدمت کر سکوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دین و تبلیغ کا کام سٹارٹ کریں۔ تو 1992 میں انہوں نے پہلی سپیچ کی اور وہ سپیچ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے سانس بند کر کے سنی۔ یہ وہی بچہ تھا جو صحیح سے بول نہیں سکتا تھا، لکنت کا شکار تھا، اور آج جب یہ بول رہا تھا تو پورا مجمع سانس بند کر کے سن رہا۔ اس پہلی سپیچ کے بعد ان کا سفر کا آغاز ایسا ہوا کہ پھر وہ رکے نہ، پھر وہ دنیا بھر میں جا کر تقریریں کرنے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا کے بہت بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پہلا ایوارڈ شارجہ ایوارڈ جو کہ سلطان بن محمد قاسمی نے ان کو دیا، جو اس وقت کراؤن پرنس اور ڈیپٹی رولر آف شارجہ تھے، انہیں شارجہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 2013 میں ہی انہیں دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ سے نوازا گیا، جسے اسلامک پرسنالٹی آف دی ایئر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں دیا محمد بن راشد ال مختوم نے، جو وائس پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف UAE تھے اس وقت۔ 2013 میں ہی انہیں دوبارہ ایوارڈ دیا گیا کنگ اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ آف ملیشیا عبد الحکیم آف قیدا کی جانب سے، اور 2015 میں انہیں سلیمان بن عبد العزیز سعودی نے دیا ایوارڈ، اور 2015 میں انہیں سروس ٹو اسلام کنگ فیصل ایوارڈ انہیں دیا گیا، جو ملا انہیں کنگ سلیمان بن عبد العزیز ال سعود کے ہاتھوں سے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کی شہرت عالمی سطح تک پہنچ گئی اور دنیا کی بہترین ایوارڈ سے انہیں نوازا جا رہا تھا، اسی وقت بنگلہ دیش میں ڈاکا اٹیک ہوتا ہے اور ان 5 حملہ آوروں میں سے ایک حملہ آور فیس بک کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور نکلتا ہے۔ لیکن بیگی بلی انڈین میڈیا جو اتنے 24 سال سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتی تھی، لیکن کوئی جواز نہ ملتا، کوئی موقع نہ ملتا، ان کے لیے تو یہ موقع ایک ہیرے کی کان سے کم نہ تھا۔ انڈین میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا چلایا کہ جیسے کہ ذاکر نائک نے خود ہی وہ حملہ کیا ہو۔
ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب یہ خبر پتا چلی کہ یہ الزام ان کے سر باندھ دیا گیا، اس وقت وہ مکہ میں موجود تھے اور ادھر سے پھر وہ ملیشیا چلے گئے اور جا کر ملیشین نیشنلٹی اپلائی کر دی۔ انڈیا میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پراپرٹی تھی اسے ضبط کرنے کے لیے عدالت میں کیس لگ گیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا بین کر دیا گیا۔ انڈیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنا ہی وطن تھا جس سے انہیں بالکل بے دخل کر دیا گیا، اور جو پراپرٹی تھی اس کے لیے جس عدالت میں کیس چلا اس جج کا نام تھا منموہن سنگھ، وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وکیل نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جج کو کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے اکساتے ہیں، تو جج کا کہنا تھا کہ کوئی ایک ویڈیو ایسی لے آئے جس میں انہوں نے کسی کو انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے اکسایا ہو تو میں ان کی جائیداد ضبط کر لوں گا۔ لیکن مدتوں کی ویڈیوز کو چھانٹتے ہوئے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بھی ویڈیو نہ نکل سکی، اور انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا کی سازشوں کے باعث ان کی جائیداد اور ان کی پراپرٹی پہ اسٹے آرڈرز لے لیے گئے عدالت سے۔ انڈیا نے انٹرپول سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اریسٹ کیا جائے، لیکن ثبوتوں کو مضبوط نہ ہوتے ہوئے انٹرپول نے انڈین ایجنسیز کی یہ ریکویسٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا، ڈینائیڈ کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے میں جب چاہوں انڈیا جا سکتا ہوں، اور میں جب جاؤں گا تو انڈین عوام اور انڈین لوگ میرا ریڈ کارپٹ کے ساتھ استقبال کریں گے۔ میری مقبولیت ان کی سازش سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن میں انڈیا چلا تو جاؤں گا، لیکن انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا مجھے کبھی واپس نہ آنے دے گا، مجھے شاید اپنی ساری زندگی پھر جیل میں ہی گزارنا پڑے گی۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ٹوٹل نیٹ ورتھ ہے اکارڈنگ ٹو گوگل وہ 100 کروڑ سے زیادہ ہے۔ خیر یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا 1965 سے لے کر 2024 تک کا سفر۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں۔ کچھ ہی دنوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تو پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں ریاستی مہمان ڈکلیئر کیا، اور ان پاکستانی وزراء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ پر جا کر ریسیو کیا۔ اب پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک موجود ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے تو دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بائیکاٹ کیا جائے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصاویروں پہ ریڈ کراس لگا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اور ان کے آنے کو صحیح نہیں قرار دیا، جبکہ ایک دوسرا گروپ ہے جو ان کے آنے کو بیسٹ کہتا ہے، انہیں بیسٹ اسلامک اسکالر کہتا ہے، جو فرقوں کی نفی کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں۔ خیر ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک 28 اکتوبر تک پاکستان میں ہی ہیں، 6 جگہ پہ وہ خطاب کریں گے اور جتنے بھی جمعہ پاکستان میں آئیں گے وہ پڑھائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کتنا بڑا اکٹھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا میں جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ وہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے آئے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کریے گا، اور اس ہماری ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی بات اختلافی لگی ہے تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور کہیے گا۔